آج کل پاکستان میں آپ سمجھیں کرکٹ کا سیزن ہے۔ پچھلے مہینے پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش گئی ہوئی تھی۔ ابھی پاکستان میں آسٹریلیا کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور اگلے مہینے پھر پاکستانی ٹیم ویسٹ انڈیز جا رہی ہے۔ تو ایسے جب دوسری ٹیموں کے ساتھ پاکستان کا مقابلہ ہوتا ہے تو پاکستان میں نوجوان کھیلنے والوں میں بھی زیادہ جوش جذبہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں گراؤنڈ جو ہیں وہ کھلاڑیوں سے بھرے ہوتے ہیں، گلی محلوں میں بھی کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ آج میں آپ سے بات کروں گا کرکٹ سے آنکھ کو کیا چوٹ لگ سکتی ہے اور کس قسم کے نقصان ہو سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر مظہر قیوم، مظہر آئی ہاسپٹل، اپنا یوٹیوب چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ جیسے میں نے کہا کہ آج کل پاکستان میں کیونکہ باہر کی ٹیم کھیل رہی ہے آسٹریلیا کی، تو نوجوانوں میں بھی زیادہ جوش جذبہ ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آنکھ کے حوالے سے کیا کرکٹ کھیلنے والوں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر تاریخ دیکھیں ہم تو بہت سے کرکٹر ہمیں ایسے مل جاتے ہیں جن کو کھیل کے دوران آنکھ میں ایسی چوٹ لگی کہ انہیں اپنا کیریئر تک چھوڑنا پڑ گیا۔ میں ایک خاص کرکٹر کی مثال بھی دینا چاہوں گا۔ ساؤتھ افریقہ کا بہت مشہور وکٹ کیپر تھا مارک باؤچر۔ یہ اپنے زمانے میں دنیا میں سب سے اچھا وکٹ کیپر سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے وکٹ کیپر رہے ہیں پاکستان میں بھی، دنیا بھر میں۔ یہ اپنے زمانے میں یعنی یہ کھیلتا تھا 2010، 11، 12 وغیرہ میں۔ اس وقت یہ دنیا بھر میں بہترین وکٹ کیپر سمجھا جاتا تھا۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم انگلینڈ گئی ہوئی، وہاں پر ایک کاؤنٹی کے ساتھ، سمرسیٹ کے ساتھ پریکٹس میچ تھا، تو یہ بالکل وکٹ کے پاس کھڑا ہو کے وکٹ کیپنگ کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سلو بالر، سپن بالر بالنگ کرتے ہیں تو وکٹ کیپر بالکل وکٹ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اسٹمپ آؤٹ کر سکیں۔ تو یہ بھی وکٹ کیپنگ کر رہا تھا لیکن ہیلمٹ نہیں پہنے ہوئے تھا۔ اس زمانے میں ہیلمٹ کا رواج ہو چکا تھا، یہ 2012 کی بات ہے، لیکن یہ چونکہ سپن بالنگ تھی تو بہت سارے وکٹ کیپر اب بھی جب سپنر بالنگ کر رہے ہوں تو اتار لیتے ہیں۔ اس نے بھی اتاری ہوئی تھی۔ بولڈ ہوتا ہے بیٹسمین، بیل جو اڑتے ہے اور بیل اڑ کے اس کی آنکھ میں لگ جاتی ہے اور بہت شدید چوٹ لگتی ہے۔ آنکھ کا جو سفید حصہ ہے، ہمیں اسکلیرا کہتے ہیں، یہ پھٹ جاتا ہے۔ اس کے پھٹنے سے آنکھ کے اندر کی چیزوں کو بھی، جو اندر لینز ہے، اس کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے آپریشن بھی کیے جاتے ہیں لیکن اس کو اپنے کیریئر کو چھوڑنا پڑتا ہے، یعنی کرکٹ کو خیر بات کہنا پڑتا ہے۔ آنکھ بھی ضائع ہوئی، کیریئر بھی خراب ہوا، صرف اتنی بد احتیاطی سے کہ اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا۔ اگر ہیلمٹ پہنا ہوتا تو شاید اس چوٹ سے بچ جاتا۔ اس قسم کے چند اور بھی مثالیں ہیں، خاص طور سے بیٹسمینوں کی، کہ اگر وہ نہیں پہنے ہوئے تھے تو ان کو چوٹ لگ گئی۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات بتانا چاہوں گا کہ ہیلمٹ کا رواج پہلے تو تھا ہی نہیں۔ اگر آپ پرانے کھلاڑیوں کو دیکھیں، حنیف محمد کو دیکھیں تو اس زمانے میں رواج ہی نہیں تھا، لیکن جب یہ شروع ہوا تو اکثر بیٹسمینوں نے پہننا شروع کر دیا، لیکن کچھ بیٹسمین اس وقت بھی ایسے تھے جو نہیں پہنے۔ ویسٹ انڈیز کا بہت بڑا بیٹسمین، دنیا بھر میں مشہور، وی1 رچرڈ، گو کہ اس وقت باقی سب لوگ ہیلمٹ پہنا کرتے تھے، وہ نہیں پہنتا تھا، اور اس کے باوجود اس کا کھیل دوسروں سے شاید بہت نمایاں ہوتا تھا۔ پاکستان میں بھی سلیم ملک شاید نہیں پہنتا رہا۔ تو کچھ لوگ ان بڑے بیٹسمینوں کو تقلید کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بہت بڑے بیٹسمین ہیں، ہم بھی کھیل سکتے ہیں بغیر ہیلمٹ کے۔ تو آپ یقیناً کھیل سکتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو نقصان ہونے کا خطرہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے بڑے بڑے پلیئر جو ہیں وہ زخمی ہو سکتے ہیں تو آپ کے بچے یا ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بھی اس چیز سے زخمی ہو سکتے ہیں۔ کرکٹ کے اندر آپ کے ٹانگوں کو بچانے کے لیے پیڈ باندھا جاتا ہے، گلوز ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جن کے اوپر ہاتھ پہ چوٹ نہ لگے، آرم کی پروٹیکشن کے لیے بھی ہے، اور گارڈ بھی ہیں۔
تو سب سے امپورٹنٹ آپ کا سر اور آپ کی آنکھیں اور آپ کا چہرہ ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ہیلمٹ کا استعمال جو ہے وہ یقیناً کرنا چاہیے۔ وکٹ کیپر کو بھی کرنا چاہیے، بیٹسمین کو بھی کرنا چاہیے، اور جو فیلڈر بہت قریب کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ہیلمٹ کی اجازت بھی ہوتی ہے اور انہیں پہننا چاہیے۔ اب یہ صرف جو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ ہمارے نوجوان جو کہ ہارڈ بال چاہے وائٹ سے کھیل رہے ہوں یا ریڈ بال سے کھیل رہے ہوں تو انہیں اس چیزوں کا استعمال یقیناً کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے تو ایسی اینکیں بھی ہیں جو کہ عام اینک کے مقابلے میں ان کا شیشہ زیادہ مضبوط ہے، اسپورٹس گاگلز جو ہوتے ہیں کم سے کم وہ ضرور استعمال کریں، تاکہ بہت زیادہ امپیکٹ والی شاید نہ بچا سکے، لیکن جو عام سپیڈ کی بال ہے وہ اگر آنکھ پہ لگ جائے گی، اینک لگی ہوگی یہ خاص قسم کی، تو بھی آنکھ جو ہے بچ جائے گی۔ اب آنکھ میں یہ تو میں نے پہلے بتایا باؤچر کی تو آنکھ پھٹ گئی تھی، لیکن اس سے کم چوٹ بھی ہوتی ہے، یعنی آنکھ کا سامنے کا حصہ جو ہے اس پہ بہت زور سے لگے تو سفید موتیا بن سکتا ہے، پھر کہتے ہیں ٹرومیٹک کیٹریکٹ یعنی چوٹ سے بننے والا، آنکھ کے اندر کا پردہ پھٹ سکتا ہے، آنکھ کے اندر خون نکل سکتا ہے۔ ایک تو آنکھ کے سامنے سفید حصے پہ خون نکل آتا ہے، اس کو ہم بہت زیادہ خطرناک نہیں سمجھتے کیونکہ اس کے نظر پہ زیادہ اثر نہیں پڑتا، لیکن ڈیلے کے اندر خون نکل آتا ہے چوٹ لگنے سے، اس سے نظر کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس قسم کی چوٹ لگی ہو اور آپ محسوس کریں کہ مجھے کوئی خاص مشکل نہیں ہو رہی تو بھی آنکھ کا معائنہ ضرور کروا لیں۔ دوسری طرف بہت سارے بچے ٹینس کی بال سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھ پہ گیند لگ جائے تو گیند لگنے سے فوری طور پہ کوئی خاص مشکل پیش نہیں آ رہی ہوتی اور ان کو تھوڑی بہت خارش یا تھوڑی بہت درد ہو جائے گی، نظر پہ بھی فرق نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن ان کا بھی ہم مشورہ دیتے ہیں کہ فوری معائنہ ہونا چاہیے۔ ایسے میں یہ اس کو بلنٹ انجری ہم کہتے ہیں کہ ایسی انجری ہے جس سے کہ آنکھ میں کسی چیز کے پھٹنے کا خطرہ نہیں ہے لیکن زور سا جھٹکا بھی لگا ہے، زور کا دباؤ بھی لڑکا ہے، تو ایسے میں آنکھ میں خون بھی نکل سکتا ہے، موتیا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اور زیادہ خطرناک بات جو ہے وہ یہ کہ اس وقت کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ بعض کا معائنہ کرنے پہ آنکھ کا پریشر بڑا ہوتا ہے، پریشر زیادہ عرصے بڑا رہے تو آپ جانتے ہیں گلوکوما کی بیماری یا کالے موتیے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں میں بعض اوقات چند مہینوں بعد، 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد ایسے بھی ریکارڈڈ کیسز ہیں جو سالوں کے بعد ان کی آنکھ کا پریشر بڑھنے لگتا ہے اور کالا پانی یا کالا موتیا ہو جاتا ہے۔ آنکھ پہ کسی قسم کی بھی چوٹ لگی ہو، چاہے فوری طور پہ کچھ بھی محسوس نہ ہو، نظر بھی ٹھیک آ رہا ہو، تو بھی اس بچے کا یا اس نوجوان کا معائنہ 3 مہینے، 6 مہینے یا سال کے بعد لازمی کروا لینا چاہیے، اور خاص طور سے ڈاکٹر سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھ کا پریشر کیا ہے۔ اگر 20 سے زیادہ پریشر آ رہا ہے یا دوسری آنکھ کے مقابلے میں اس کا پریشر 3-4 ملی میٹر بھی زیادہ ہے تو یہ خطرے کی علامت ہے، اس میں علاج کی ضرورت پڑے گی۔ میں آخر میں اس بات پہ آپ کو زور دینا چاہوں گا کہ کرکٹ کے سیزن میں بچے کرکٹ بہت زیادہ کھیل رہے ہیں، انہیں پروٹیکشن کی ضرورت ہے، پیڈ وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہیلمٹ کا استعمال، پروٹیکٹیو گلاسز کا استعمال ضرور کریں، اور اگر خدا نخواستہ آنکھ پہ گیند لگ جائے یا اور چوٹ لگ جائے تو فوری آنکھ کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، معائنہ کروائیں اور جو بھی علاج کی ضرورت ہو وہ کروا لیں۔ میں ڈاکٹر مظہر قیوم اپنے یوٹیوب چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ سے آپ سے مخاطب